اکمل لاشاری خبر ٹی وی کے ساتھ ناظرین، آج جو میں آیا ہوں وہ پاکستان کے شہر کراچی نیو کراچی خمیسہ گوٹ میں قاری مختار احمد فاروقی صاحب کے پاس، اور انہوں نے اپنا تعلیم کا ادارہ بنایا ہے اور وہاں تعلیم دی ہے جہاں تعلیم کا ہونا یعنی کہ ناممکن تھا، انہوں نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، آپ نے ماشاءاللہ یہ ایک ادارہ بنایا ہے اور اس ادارے میں آپ نے بڑی محنت کی ہے۔ اس ادارے میں محنت میں آپ نے کیا سوچا، اور وہ بھی ایسی جگہ پہ آپ نے محنت کی جہاں ناممکن تھا، آپ نے ناممکن کو ممکن کیا؟ یہ آپ نے مطلب آپ کے اندر کیا مطلب آپ نے سوچا کہ یہاں میں نے تعلیم دینی ہے؟ جی اکمل لاشاری صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ ہمارے اس چھوٹے سے گوٹ کے اندر، جو ایک پسماندہ گوٹ ہے جہاں پر جو ہے نا اپر سوسائٹی کے نہیں بلکہ لوئر سوسائٹی کے لوگ رہتے ہیں، جہاں پر تو یہ جو تعلیم ہے یہ ہر کسی کا حق ہے، اور جو کہ ہمارا جو اقرا جنت الاطفال کے نام سے ایک ادارہ ہے، تو جہاں پر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم دینی تعلیم بھی ساتھ میں دیتے ہیں، جہاں پر ہمارا جو یہ ہے کہ ہم نے سوچا کہ جس جگہ کے اوپر جو ہے نا کہ غریب بچوں کا، یہ غریب لوگوں کا بھی حق ہے کہ ان کے بچے ایک اچھی تعلیم حاصل کر سکیں، تو اس وجہ سے ہم نے اس کوٹ کا انتخاب کیا اور اس وجہ سے ہم یہاں تعلیم دے رہے ہیں۔ سر، اس ادارے کو آپ نے کب بنایا؟ جی تو مجھے ویسے اسکول چلاتے ہوئے تقریباً میکسیمم ہو گئے ہیں 19 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، اور اس گوٹ کے اندر 5 سال ہو گئے ہیں مجھے، اور 5 سال کے اندر الحمدللہ یہ ادارہ کام کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی یہ ہمارا ادارہ کام کرتا رہے گا۔ سر، آپ کے اس ادارے میں آپ نے کہا مجھے 15 سال ہو گئے ہیں، تو 15 سال میں آپ کے اس ادارے میں بچوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی سر؟ جی 15 سال نہیں سر، میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ مجھے میکسیمم کام کرتے ہوئے اس فیلڈ میں، مطلب اسکول کے نظام کو چلاتے ہوئے 19 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس گوٹ کے اندر جو ہے تقریباً 5 سال ہوئے ہیں، اور ان 5 سالوں میں جو ہے نا پہلے میرے پاس تقریباً 300 تھے، اور اس کے بعد جو ہے کرونا آیا ہے، کرونا کے بعد سے دوبارہ جب ہم نے اسٹارٹ لیا تو اب 150 بچے رہ گئے ہیں اس کے اندر، اور باقی جو ہے کافی غربت آ گئی ہے، اور حالات پاکستان ملک ہمارے کے بہت ہی اس طرف چلے گئے ہیں کہ جو بڑے بچے تھے بچوں والدین نے جو ہے نا فیکٹریوں میں لگا دیے، کیونکہ گھر کے اخراجات وغیرہ کافی مشکل ہو رہے تھے، تو ابھی 150 بچہ ہے میرے پاس، اور تقریباً ان بچوں کو حفظ بھی کرواتے ہیں ہم لوگ، اور اسکول بھی ہم پڑھاتے ہیں 8 کلاس تک۔ 8 کلاس تک آپ کا یہ ادارہ ہے جو ہے یہ خدمات انجام دے رہا ہے۔ تو سر، آپ کی اپنی سروس 19 سال تو آپ بتا رہے ہیں، 19 سال یہ چھوٹی نہیں ہے سر، یہ آپ دیکھ لیں کہ تقریباً مجھے اس فیلڈ میں بس سمجھ لیں میں ہم نے زندگی کھپائی ہے، اور میں اللہ کا لاکھ جتنا بھی شکر ادا کروں، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ جتنا بھی ہم اللہ پاک کا شکریہ ادا کریں تو کم ہے، کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسے شعبے سے وابستہ کیا ہے کہ جس کے اندر ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، تو ہم جو ہے نا، اور معلم کا پیشہ، کیونکہ میرے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلم بنا کر بھیجا گیا، تو اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم جو ہیں معلم کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی ہم آخر تک وابستہ رہنا چاہتے ہیں ہم اس سے۔ سر، کتنے بچے یہاں پر قرآن حفظ اور معلم بن؟ سر، ہمارے پاس جو ہے کافی سارے بچے جو ہے حفظ القرآن کی دولت سے مالا مال ہو چکے ہیں، بہت سارے بچے جو ایسے ہیں کہ جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ کیا ہے، اور جو ہے نا تقریباً گنتی کرنے بیٹھیں تو میرے خیال سے گنتی میں نہیں آئیں گے۔ جی ماشاءاللہ۔ تو سر، ابھی آخر میں قوم سے کیا کہیں گے سر؟ جی میں آخر میں صرف یہی پیغام دینا چاہوں گا، آپ جو ہے اپنے بچوں کو
تعلیم ضروری دیں، بالکل تعلیم آج بہت ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضروری دیں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے دارالفنا ہے، دارالبقا نہیں ہے۔ تو ایک نہ ایک دن جیسے ہمارے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ہم نے بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو اگر ہمارے بچوں کو کلمے، دعائیں، حدیثیں وغیرہ اور قرآن پاک پڑھنا آتا ہوگا تو کل کو بھی ہماری وہ قبر کے اوپر آ کر ہمارے لیے کچھ احسان ثواب کر سکیں گے۔ اللہ پاک نے جیسے قرآن پاک کے اندر خود ہی ایک دعا بھیج دی ہے والدین کے مغفرت کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہ والدین کے مغفرت کی دعا ہے، تو اگر ہم نے پڑھا ہوا ہوگا تو ہم اپنے والدین کے لیے اور اپنے رشتہ دار اقارب جتنے بھی اس دنیا سے مسلمان جا چکے ہیں تو ان کے اوپر، اور تاکہ ہم اپنا مطلب جو ہے نا جنازہ بھی اگر نہیں آتا ہوگا تو پھر ہمیں جنازہ بھی آتا ہوگا۔ تو اس لیے دینی تعلیم ضروری ہے، یہ میرا پیغام ہے کہ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے لیکن دینی اس سے زیادہ ضروری ہے۔ سر اگر کوئی جو ہمارے اس وقت پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے آپ کا یہ انٹرویو، تو کیا کہیں گے سر، اگر کوئی اسپانسر آپ کے ساتھ یا کوئی دینی ہیلپ آپ کے ساتھ اگر کوئی کرنا چاہے تو کیسے آپ کے ساتھ سر رابطہ کیا جائے؟ جی، میرا جو نمبر ہے، میرا ایک جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا ایک چینل بھی ہے ارکم ولاگ، تو ارکم ولاگ چینل کے اوپر میرا جو ہے نا واٹس اپ نمبر بھی رہتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے میرا جو نمبر ہے وہ اگر آپ مناسب سمجھے تو اسکرین پر آپ دے سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے سامعین جو ہے ایسا ہے کہ ہمارے ہاں جو یتیم بچے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی ہمارے ادارے کے اندر بالکل فیس نہیں لی جاتی، صرف ہم متوسط فیس لیتے ہیں تاکہ جو ہے ہمارا جو اساتذہ کرام میرے پاس کام کرتے ہیں تقریباً 8 کے 9 کے قریب ہیں، تو ان کی تنخواہیں وغیرہ اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارا شعبہ قرآن پاک ہے وہ بالکل فی سبیل اللہ ہے۔ اس میں بڑی بچیاں بھی آتی ہیں، تو شعبہ ہم نے جو ہے نا وہ قرآن پاک کا بالکل فری کیا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر کوئی اگر ہمارے ساتھ اوپر ہمارے درسگاہ کے لیے اور قرآن سپارے وغیرہ جو مطلب اگر ہمارے مدرسے کے اندر دینا چاہے تو بالکل آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ہاں ہر مہینے کی 10 تاریخ کے بعد کا جو جمعہ آتا ہے تو یہاں آیت کریمہ کا ختم شریف بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر کافی سارے لوگ دعا کے لیے بھی ہمیں کہتے ہیں تو ہم کرتے ہیں۔ تو بس یہی جو ہے میرا پیغام ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے قاری مختار احمد فاروقی صاحب، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور مجھے اکمل لاشاری کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ